لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب سلام کریں. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الدين، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، پیارے ملک پاکستان کی مشکلات کے حل کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی موت اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر واقع ہونے کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں انسانیت کو آواز دے رہا ہے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں تمہاری ضروریات کو جانتا ہوں، میں تمہارے بھلائی کو جانتا ہوں، میں تمہارے اچھے کو جانتا ہوں، میں تمہاری برائی کو جانتا ہوں، میں تمہارے برے کو جانتا ہوں. تم اگر مجھ سے رجوع کر لو گے تو دنیا کی مشکلات تو آسان ہوں گی، آخرت کی بھی مشکلات آسان ہو جائیں گی. کوئی دین ایسا لے کر آئیں جس میں وہ دین ڈٹ کر دعویٰ کر رہا ہو کہ یہ دین نہ صرف تمہاری زندگی کو سدھارے گا بلکہ تمہاری آخرت کو بھی
سدھار دے گا، تمہاری قبر کو بھی سدھار دے گا۔ یہ واحد دین ہے جو انسان کی دنیا کو بھی سدھارنے کی بات کرتا ہے اور آخرت کو بھی سدھارنے کی بات کرتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں یہ دعا بیان کر دی گئی ہے، اور اس دعا کو مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ پڑھنے والے دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے، اور پھر عذاب نار سے بچا دے۔ اس سے زیادہ مزے کی بات کیا ہو کہ دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے، اور پھر عذاب قبر سے بھی انسان بچ جائے، عذاب حشر سے بھی بچ جائے، اور جہنم سے بھی بچ جائے۔ درود پڑھ لیں محمد والے۔ تو جس مضبوطی سے اسلام دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اگر تم اسلام کے قوانین کو اپنا لوگے، اسلام کے اصولوں کو اپنا لوگے، تو اسلام کا فائدہ نہیں ہونا ہے، تمہارا فائدہ ہونا ہے، اور تمہارا فائدہ ہوگا تو اسلام کا فائدہ تو ہے ہی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام انسانیت کو زندگی کس طرح سے گزارے کہ یہاں پر بھی اچھا رہے، وہاں پر بھی اچھا رہے، یہی بتاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں دین کے لفظ کا تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے کہ دین اور ریلیجن، اگرچہ کہ ریلیجن انگریزی کا لفظ ہے، دین جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، لیکن دونوں کے مفاہیم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ریلیجن جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے، یعنی کچھ عقیدوں کی بات اور کچھ عمل کی بات، کچھ عقیدی کی بات، کچھ عمل کی بات۔ دین زندگی کیسے گزارے اس کو کہتے ہیں۔ تو کرسچینٹی دین نہیں ہے، ریلیجن ہے۔ بدھزم دین نہیں ہے، ریلیجن ہے۔ ہندوازم دین نہیں ہے، ریلیجن ہے۔ مقایسہ کرتے جائیے گا، آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ ایک ہی چیز ہے جو اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے کہتی ہے کہ زندگی کا گزارنا، زندگی کا اپنانا، زندگی کی روش کو کیسے آگے بڑھانا، اسے اسلام کا نام دیا گیا۔ لیکن اسی وقت اسلام مفید ہوگا جب آپ اسلام کو پورا قبول کر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مجھے اندازہ ہے باہر بیٹھنے سے کچھ تھوڑی آواز کی آپ لوگوں کو زحمت ہو رہی ہوگی، اور آج ساؤنڈ سسٹم کل کی طرح ساتھ نہیں دے رہا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اپنی بات کو آپ تک پہنچا دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آیت قرآن ہے، شاید جو آپ نے پڑھی ہو تو تیزی سے گزر گئے ہوں اور توجہ نہ رہی ہو، آیت قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والوں، خطاب کس سے ہے؟ اور جب ایمان لے آئے ہیں تو ہو گیا نا سارا؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان لانے والوں، اگر تم ایمان لے آئے ہو حقیقت میں تو اب اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اللہ رحمت کرے مرحوم غلام عسکری صاحب علی اللہ مقاموں کو، وہ اس جگہ پر بہت اچھا جملہ فرماتے تھے کہ دیکھو پارٹ ٹائم مسلمان مت بننا، جمعے کے جمعے والے مسلمان مت بننا، عید بقرعید والے مسلمان مت بننا، جب دل چاہا تو نماز پڑھ لے مسلمان مت بننا، مسلمان بننا ہے تو پورا مسلمان بننا۔
کیوں؟ اس لیے کہ دوائی کے پورے نسخے پر عمل کر کے ہی اثر ہوتا ہے۔ آپ اسلام کی کچھ چیزوں کو اپنا لیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں تو اسلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ پوری طرح سے اسلام کو نہ اپنانا اس بات کا باعث بن رہا ہے کہ حکیم کے پورے نسخے کو استعمال نہیں کیا گیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ تو یہ بات پہلے نقطے میں واضح ہو گئی کل کہ اسلام سب سے اوپر، اس کے بعد سب کچھ۔ نمبر 2، اسلام پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اسلام کو کسی چیز پر قربان۔ لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، ایمان لانے والوں کا گروہ جو ہے وہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اسلام کو قربان کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے۔ اس نشانی کو مسلمانوں تک پہنچا دیجئے کہ مسلمانوں اسلام سب سے اوپر ہے۔ اس لیے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل نے اسلام پر سب کچھ قربان کیا، اور ہمارے سلسلے میں کہیں بھی اسلام کسی پر قربان نہیں ہو رہا۔ لیکن بعض سلسلے نظر آتے ہیں، کھل کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کی توجہ ہے، صرف اشارہ کرنا میرے لیے کافی ہے کہ اسلام کو قربان کیا گیا کس چیز پر کہ ہم نے اگر کوئی قدم اٹھا لیا ہے اور وہ قدم غلط اٹھ گیا ہے، اب اس غلط قدم کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ ہم نے قدم غلط اٹھایا ہے، بلکہ اسلام کو اس کی طرف موڑ دیں گے تاکہ غلط قدم اٹھانے والوں کی عزت باقی رہ جائے۔ اسلام کا بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس بات کی طرف توجہ کر لیں کہ اسلام کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ مائک سیٹ کرا، یار تھوڑا سیٹنگ کر بیٹا، سیٹنگ کر، بہت سینے پہ زور آ رہا ہے، تھوڑا سا ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ کل سے آج تک میں اس بات کو واضح کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوا ہوں۔ چیز واضح تھی لیکن کچھ نکات کو سمجھانے کے طور پر کہ جہاں آپ دیکھیں کہ اسلام کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، چاہے ہمارے اندر چاہے ہمارے باہر، وہاں سمجھ جائیں کہ یہاں پر حقانیت پائی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں پر اسلام کو قربان کیا جا رہا ہو اپنی کچھ ظاہری چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، وہاں شک میں پڑ جائیے کہ کیا واقعاً یہ اسلام کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ اپنے مفادات کی خاطر اسلام کو قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری بات واضح ہو گئی، تو اس نقطے کو انشاءاللہ 5ویں دن تک نظر میں رکھیں گے کہ اسلام سب سے اوپر، اور اسلام کے لیے ہر چیز قربان۔ اپنے اندر بھی دیکھیں گے، اپنے باہر میں بھی دیکھیں گے، اپنے اطراف میں بھی دیکھیں گے، ہر جگہ نظر رکھیں گے کہ کہیں اسلام کو قربان نہ کر لیا جائے۔ چاہے ہماری روزمرہ کی زندگی ہو، چاہے دوسروں کی زندگی ہو، قربانی اسلام کے لیے ہوگی۔ اسلام کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جائے گا۔ اب جہاں جہاں دوسرے خلیفہ کے انتقال کا وقت آگے نزدیک، بات آ گئی تو اس پر کیا کریں؟ کہا میں لکھ دیتا ہوں، اس پر عمل کر لینا۔ میں لکھ دیتا ہوں، اس پہ عمل کر لینا۔ کہا جو سقیفہ میں انجام پایا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ اچانک ایک چیز ہو گئی تھی، اب اگر کوئی کرے تو اسے کاٹ دینا۔ بھائی اسلام
حلال اسلام پہلے دن سے حلال آخری دن تک حلال، اور حرام اسلام پہلے دن سے حلال آخری دن۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ صحیح کیا تھا، آپ سے درخواست ہے کہ کچھ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی گفتگو کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ دوسرے خلیفہ نے اپنی موت کے وقت جو فارمولا بنایا تھا وہ فارمولا صحیح تھا، یا ابتدائے رحلت رسول اکرم میں جو فارمولا دیا تھا وہ صحیح تھا۔ اگر وہ صحیح تھا تو یہ غلط ہے، یہ صحیح تھا تو ہمیں دلیل دے دیں، ہم کچھ نہیں کہتے، اور پھر ہمارے لیے یہ بات واضح کریں کہ آج اورینٹلسٹ ہمیں مشکل ہوتی ہے جب ہم مغربی دنیا میں جاتے ہیں اور تبلیغ کرنے بیٹھتے ہیں، اور آتے ہی بیٹھتے ہیں، ہم جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، لائبریریز میں، اسکالر سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر آپ کا دین پوری کائنات پر، آپ کا دین پوری کائنات پر قابو پانے والا ہے، رائج ہونے والا ہے، تو آپ کا دین مدینے میں کیوں رائج نہیں ہوا پوری طریقے سے؟ سوال تو بنتا ہے، اور جو سوال کرے اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ جیسے کہ میرے مولانا نے فرمایا سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے، سوال کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے، سوال سے نہ روکا جائے۔ ایک صاحب صرف اس لیے مکتب اہل بیت میں داخل ہوئے کہ جب ان کی طلاق ہوئی، جرمن تھے، چلے واقع ذہن میں ہے تو عرض کرتا چلو، جرمن تھے، جرمنی میں طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ خاتون اپنے دروازے کے باہر لکھ دیتی ہے کہ اب آپ گھر میں نہ آئیں، اب آپ کا یہاں آنے کا کوئی وہ نہیں۔ یہ پڑھا لکھا میک ڈونلڈ کا اکاؤنٹنٹ سی ایف او جب آیا تو اس نے دیکھا لکھا ہوا ہے، تو اس نے کھٹکھٹایا، تو اس نے کہا یو آر نوٹ، اپنی زبان میں کہا ایسا کر لے، مجھے ایک کتاب لائبریری سے لے لینے دے تاکہ میں 2-4 دن جب تک میری نئی زندگی شروع کرتا ہوں کتاب اٹھا لے۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی، کہا بس یہ کتاب ہے اور یہ پینسل میں لے جاتا ہوں، باقی تو ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق تیرا ہے تو تو رکھ لے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ صاحب چلے گئے اور جہاں پر ان کے رہنے کا رہ لے، جب تک کوئی رہنے سہنے کا انتظام ہو۔ اس نے یہ کتاب پڑھنا شروع کی۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اس نے یہ کتاب پڑھنا شروع کی اور اس کے بقول پینسل میرے ہاتھ میں تھی اور میں پڑھنے کا ماہر تھا اور کتابوں میں غلطیاں ڈھونڈنے کا ماہر تھا۔ جب میں نے کتاب کھولی اور پہلے صفحے کے بعد دوسرا صفحہ پڑھنا شروع کیا تو اس میں کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ یعنی جرمن لینگویج میں اس نے اپنی لائبریری سے قرآن کی ٹرانسلیشن کی بک نکالی اور لے گیا کہ یہ کتاب میں نے دیکھی نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا، ٹائم نکل جائے گا۔ اب جیسے ہی اس نے پڑھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، خود کیونکہ شاگرد رہ چکا ہے میرا، اس لیے میں کہنے میں برا نہیں مانوں گا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ایک شخص کو ہی کم از کم اس در پہ لے آئیں اور اس در کا خادم بنا دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پہلی بار پوری کتاب پڑھ ڈالی اور پوری توجہ سے پڑھی، کاش وہ صحت مند ہوتا تو شاید یہاں پہ بلا کے ملاقات بھی کروا لیتا، بیچارے کو فالج ہو گیا جرمنی میں، اللہ اس کو شفا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا کہتے میں نے پوری پڑھ ڈالی، میں حیران ہو گیا کہ پینسل میری ہلی نہیں اور میں نے پوری پڑھ ڈالی، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں نظر آیا۔ کہ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور پھر پڑھتے میں نتیجے تک پہنچا کہ میرے اس میں اعتراض کرنے کی گنجائش تھی۔ کہا میں تیسری بار پڑھتا ہوں، اب نہ نکلا تو دیکھوں گا یہ کون سی کتاب ہے، کس طرح سے ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تیسری بار کتاب پڑھی اور تیسری بار بھی دیکھا کہ مجھے اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نظر نہیں ہے۔
کہتا میں گیا فلاں جگہوں پہ جہاں جانا ہوتا ہے گیا، میں نے کہا اسلام لانا ہے، کہا ہم اسلام کے لیے یہاں کوئی کام نہیں کرتے. کوئی ایمبیسی تھی، چھوڑ دیجئے وہ کون سی ایمبیسی تھی. ہوتے 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 وہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مدرسے میں پہنچ گیا. حق کی تلاش تو حق کی تلاش ہوتی ہے، پھر تو انسان کہیں بھی نکل جاتا ہے. ہمیں تو پلیٹ میں مل گیا، دسترخوان بھی لگایا مل گیا، تو اتنی پرواہ نہیں ہے. اگر خریدنا پڑتا یا محنت کرنی پڑتی. وہ کہتا ہے میں جنوبی افریقہ کی ایک مدرسے میں پہنچا، نام سب لیکن میں وہاں پڑھنے لگا. مجھے تو الف سے بے نہیں آتی تھی، عربی سیکھی، کتابیں پڑھنا شروع کی، مطالعہ کرنا شروع کیا. اب میں تاریخ کی کتاب پڑھتا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں ایک مقام پر پہنچے جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان کیے گئے تھے. میں نے کہا رسول کی بیٹی ہے، احترام ہے، عزت ہے. لیکن اس نے کہا کچھ عرصے بعد میرے ہاتھ ایک اور کتاب لگی، نام نہیں یاد، ایک اور کتاب لگ گئی اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رسول کے وصال کے بعد اس کی بیٹی کے دروازے پر کچھ لوگ لکڑیاں لے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ علی کو بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. پیچھے سے آواز آئی او بابا اس میں تو زہرا بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. تو اس شخص نے کہا چاہے وہ ہوں. وہاں یہ نہیں لکھا کہ دروازے کو آگ لگائی گئی، وہاں صرف یہ لکھا ہے کہ ایندھن. ابن ابی قتیبہ الامامہ والسیاسہ میں اس نے لکھا ہے کہ یہاں تک تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایندھن لایا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے تو اوسان ختم ہو گئے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ رسول کی بیٹی کا دروازہ، جس کی ابھی میں کچھ دنوں پہلے فضیلتیں پڑھ رہا تھا، یہ صورتحال پیدا ہو. یعنی کہ جو میرے استاد تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا یہ سب پرانے زمانے کی چیزیں ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ واقعات ہو چکے، اب ان کو نظر انداز کر دو، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت. پھر کچھ اور سوال آئے، پھر کہنے لگا کربلا پہ سوالات آ گئے. اب جو پوچھنے جاؤں، میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ سوال علم کی کنجی ہے. تو میں جو سوال کروں نہیں، میں مشکوک ہو گیا کہ ہمارے ہاں تو سوال کا جواب نہ دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. اور واقعی گڑبڑ تو ہے نہ کہیں نہ کہیں. تو وہ کہتے میں سیٹسفائی نہیں ہوا، پھر میں اور کہیں گیا، جرمن پاسپورٹ ہے جہاں جانے تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم نیروبی میں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے اور کسی نے کہا کہ ایک جرمن ہے جو مسلمان ہوا ہے، وہ مکتب کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا 2-4 جملے ہم نے بھی پڑھے ہیں، پوچھ لے، سمجھ آئے تھے، ٹھیک ہے. وہ آیا، اس نے گفتگو کی، ہم بیٹھے. جب اس کے سوالات بڑھے، میں نے کہا دیکھو اب یہاں سے آگے میرے پاس ریفرنس بکس نہیں ہیں، تم آؤ، وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے اور اگر کوئی چیز مجھے بھی نہیں آتی ہوگی تو میرے استاد ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے، بڑے بڑے علماء ہیں چلے جائیں گے، ان سے جا کر سوال کریں گے اور جواب لے لیں گے. یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ نے توفیق دی اور وہ قم آ گیا. ماہ شوال میں قم آیا. جیسے ہی آیا کچھ عرصے ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے. پھر جب گہرائی میں سوالات آتے رہے، تو آج سے تقریباً کم از کم 25 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، میرے استاد ہیں، اللہ رحمت کرے، آیت الشیخ محمد ہادی معرفت، اللہ تمام علماء و مراجع کے واقعین جو دنیا سے چلے گئے درجات کو بلند فرمائے، اور جو ان کے خلاف بھوکتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ غیبت کے زمانے میں دین کی حفاظت کون کر رہا ہے. مجھے نہ دیکھو، میری میں ہوں نہیں نمونہ. یہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے
دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. ہم نے مراج تقلید آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی کے مرجع تقلید بننے کے جو مرجعیت احمدی 18 مہینے میں نے ان کے قدموں میں گزارا. خدا شاہد ہے تقویٰ کا عروج دیکھنا ہے تو وہاں نظر آتا ہے. بالکل بیماری بستر پر ہے, انہوں نے اپنا بستر اس طرح سے لگوا دیا کہ ان کے کمرے سے کھڑکی بنی ہوئی تھی, کہ ممبر ایسا لگاؤ کہ میں ذاکر کو دیکھ سکتا, آواز بھی آتی رہے, بیٹھ نہیں سکتے, بالکل ذاکر کو دیکھ سکوں. اور میں دیکھتا تھا کیونکہ مجھے اجازت تھی ان کے پاس بیٹھنے کی. میں دیکھتا تھا مجلس میں امام کا نام آئے, جناب زہرا کا نام آئے اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے. اور مجلس ختم ہونے کے بعد جب ان کی امام بارگاہ میں ماتم ہو رہا ہوتا تھا باہر, تو وہ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے آہستہ آہستہ آنسو. پھر جملہ, میں سے بھی کاش میں کھڑے ہو کے ماتم کر سکتا تو مجھے اور بھی اچھا محسوس ہو. آج ان کے خلاف اتنی باتیں ہو رہی ہیں, کل انشاءاللہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ کیوں وہ لوگ جو بنیاد کو نہیں جانتے وہ اس طرح کی شوشے چھوڑتے ہیں. بہرحال یہ آیا کون, اور میرے استاد بھی مرجع تقلید میں سے تھے, ان کے پاس میں لے گیا. تو پہلی بار جیسے ان کی ملاقات ہوئی, سلام علیکم, چائے فروٹ. استاد محترم نے فرمایا, ظاہر ہے میں ٹرانسلیٹ کر رہا تو اس کو فارسی نہیں آتی, کہ آج کا دن تم صرف مجھ سے ایک بات لے کر چلے گا, اور وہ یہ بات ہے کہ تمہارے ذہن میں جتنے بھی سوالات اور خدشات ہیں وہ تم تیار کر لو, تاکہ کل سے جب ہماری نشست ہو تو ہم سوال اور جواب کرتے جائیں, تاکہ جتنا ہو سکے ہم تمہارے ذہن میں موجود کنفیوژن کو دور کر سکیں. کھڑے ہو کے باہر جب خداحافظی کر کے نکلے ہیں, کہنے لگے میں تو ابھی سے ہی حقانیت کا قائل ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیا دیکھ لیا؟ کہا شکل تو نورانی تھی, جو یہ کہے کہ سوالات تیار کر لو, ہم بیٹھ کے ان کے جوابات نکال لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق یہاں پایا جاتا ہے. کہنے لگے 10 سال ہو گئے میں سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا ہوں, 10 سال ہو گئے میں سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا ہوں, اور انہوں نے کہا سوالات لے آؤ, جتنا ہو سکا ہم جواب دیں گے. 3 دن سوال جواب کی محفلیں ہوئیں. 25 شوال کو آخری محفل ہوئی. جیسے ہی محفل ختم ہوئی, اس نے کہا آغا صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے, تاکہ میں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ چکا ہوں. تو یاد رکھیے گا. اور پھر جب ہم واپس آئے تو ہمارے یہاں زیر اکیڈمی وہاں پر قم میں شہادت کی مجلس تھی, نیاز تھی. جب نیاز کھانے بیٹھے اور میں نے اعلان کیا کہ اس نے مکتب حقہ کو قبول کیا ہے, تو ظاہر ہے ہماری ایک عادت ہوتی ہے, کون سی چیز تم کو اتنے امپریس کر گئی کہ تم نے 3 دن میں مذہب حقہ کو قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ جہاں پر سوال کرتے جاؤ جواب ملتا جائے, سیٹسفائی ہوتے جاؤ, پتہ چلتا ہے یہ باب العلم کے ماننے والے ہیں, یہ مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. اور استاد محترم نے یہ کیا کہ جس سوال کا بالکل صحیح ریفرنس نہیں تھا وہ لکھ لیتے تھے کہ بھئی کل تم آؤ گے تو تمہارے, اور تمام سوال کے جواب اہل سنت کی کتاب سے دیے. کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ شیعہ عالم دین اہل سنت کی کتاب اٹھاتا تھا اور ایسے صفحے کھولتا تھا جیسے روز ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. علماء حقہ نے اس زمانے میں خون پسینہ ایک کر کے بڑی بڑی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جن کو دین کی الف سے بے نہیں آتی ہے, ہم کیا ہیں, ہم اجتہاد کے مقابلے میں آ گئے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں, ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں. پھر ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تو تقلید نہیں کرتے, بات آ گئی تو سمجھا بھی دوں.
ٹاپک کہاں تک پہنچ گیا. ہم تقلید نہیں کرتے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا بس قرآن مجید سے حکم الہی نکال لیتے. میں نے کہا اخباری؟ ہاں ہم مسلک میں اخباری. میں نے کہا بڑا اچھا ہے. 2 مہینے بعد مجھے جانا ہے حج پر، ذرا حج کے احکام کو نکال کے بتا دو. کہا حج کی آیتیں پڑھ لو. میں نے کہا حج کی آیتیں تو کلی احکام بتاتی ہیں، جزیات نہیں بتاتی ہیں کہ رمی ایسا کرنا ہے، قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے. کہا حدیث سے ڈھونڈ لو. میں نے کہا مجھے عربی بھی نہیں آتی ہو تو کہا کسی کو پوچھ لو. میں نے کہا یہی تم کہتے ہو پوچھ لو، ہم بھی کہتے ہیں پوچھ لو، لیکن ہم کہتے ہیں ان سے پوچھو جو اہل علم ہے. ایک مجتہد بن گئے تھے آج سے 40 سال پہلے، دنیا سے چلے گئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد اخباری کے مجتہد تھے، ہماری خوجہ کمیونٹی سے تھے. ہمیں حوض علمیہ میں گئے ہوئے 3 سال ہوئے تھے. 3 سال کا کیا سمجھتا ہے؟ 30 سال والا نہیں سمجھ سکتا تو 3 سال پڑھا ہوا کیا سمجھے گا. آج کل تھوڑا 2-4 سال میں شارٹ کٹ لگ جاتے ہیں، ہم ہمیں پہن لیتے ہیں، ذرا خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. خیر آپ لوگ خود ہی سوچیں، میں تو زیادہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. 20 سال سے کم حوض علمیہ سے واپس آنے والے کو سوچنا چاہیے MBBS کمپلیٹ کیے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا. اگر آپ کی تقریریں اچھی ہیں تو اچھی بات ہے، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو دین کی اتھارٹی مت بتائیں. وہ کتاب مجھے بھیجی گئی، میرے 3 ہی سال ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے 2-4 جملے پڑھ لیے تھے ہم. تو ان کو میں نے خط لکھا اور خط لکھ کے یہی بیان کیا کہ اگر کوئی حج پہ جانا چاہ رہا ہے، یہی بات جو ابھی میری کسی سے بات ہوئی، وہ اگر احکام شرعی نہیں جانتا تو کیا کرے. انہوں نے یہی کہا کہ کسی سے پوچھ لے تاکہ اس کا حج صحیح ہو. میں نے کہا کسی پڑھے لکھے سے پوچھے یا جاہل سے پوچھے؟ اگر جاہل سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. غلط تشریح نہ ہو جائے. اصل اہل ذکر کون ہیں؟ رسول اور اہل بیت علیہ السلام. کوئی غلط فہمی نہ ہو. لیکن غیبت کے زمانے میں ان کی نیابت کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جس نے قرآن کو دقت سے توجہ سے پڑھا سمجھا، جس نے حدیث کو باقاعدہ طور پر پڑھا سمجھا، جس نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے درمیان گزاری. وہ بہتر ہے یا وہ کہ جس نے کچھ پڑھا نہیں ہے، بس اسے کچھ سمجھ میں آ گیا، کچھ کتابیں اس نے پڑھ لی، اس سے سوال کیا جائے. قیامت میں مرج تقلید کہے گا کہ اے اللہ مجھ سے جتنا اجتہاد ہو سکا میں نے غیبت کے زمانے میں کیا، اور اجتہاد کرنے کے باوجود بھی میں نے لکھا واللہ عالم. میرا اجتہاد یہاں تک پہنچاتا ہے، یہاں سے آگے اللہ بہتر جانے. تو جو پڑھا ہے لکھا ہے 30 40 50 سال اس نے علم دین حاصل کیا ہے، گہرائی کے ساتھ دین کو بچایا ہے. داعش حملہ کرے تو مومنین کو جوش دلایا ہے، ہوش میں لائے ہیں. کربلا کو بچایا ہے، سامرا کو بچایا ہے، نجف کو بچایا ہے، قم کو بچایا ہے. کہاں پر نہیں بچایا ہے. میرا سوال ان سے ہے کہ جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہی علاقوں میں کہتے ہیں، مجھے بتاؤ جب شام پہ بمباری ہو رہی تھی تم کہاں تھے؟ برا لگے تو برا لگے، جب وہ بدتمیزی کر جاتے ہیں تو کوئی برا نہیں ہوتا، اگر ہم سوال کر لیں تو برا ہو جاتا ہے. ہمارا سوال ہے کہ جس جناب زینب کی خاطر آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ عزاداری کر رہے ہیں، جس کربلا کی خاطر آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ بات کہیں نکل گئی تو نکل گئی. سنیے اس بات کو کہ جب کربلا پہ حملہ ہونا تھا اور امریکہ اور مقتدی صدر کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہونا تھا، کربلا کے بعد بات نجف کی طرف پلٹی. آیت اللہ العظمی سیستانی لندن میں ہارٹ کے آپریشن کے بعد بستر میں لیٹے ہوئے تھے. وہیں سے انہوں نے پیغام دیا 2 دن کے اندر تمام مومنین نجف میں داخل ہو جائیں.
ہارٹ کے پیشنٹ ہو، لندن میں بستر پہ سو رہے ہو، سکون سے سوئے رہو، نجف کو بچانے والے میرے مولا ہیں، وہ مجھے جواب دیں گے بچانے والے مولا ہیں، لیکن مولا پوچھیں گے تو نے کیا ڈیوٹی انجام دی؟ میں تو بچانے کو سب کو ہی بچا لوں گا۔ وہاں سے اعلان کیا، مجھے یاد ہے اس رات شاہد مسعود اپنے پروگرام کا نام یاد نہیں ہے، ٹی وی شو میں شہید حسن ترابی اللہ مقامہ کو بلایا ہوا تھا اور انٹرویو لے رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، اور اس نے پوچھا کہ ترابی صاحب صبح تو حملہ ہونا ہے، کیا کریں گے؟ آپ تو بڑے کہتے تھے کہ آپ کے امام ہیں وہ مدد کرتے ہیں۔ اس مرد مجاہد شہید اللہ مقامہ نے کہا کہ کل رات میں بھی یہاں بیٹھا ہوں گا، تم بھی یہاں بیٹھے رہنا، میں تم کو بتاؤں گا کون بچانے والا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی لندن سے بصرہ آئے، بصرہ سے بائی کار پہنچے ہیں، مومنین پہنچے ہیں، مسجد کوفہ میں پہنچایا گیا، اتنی بڑی تعداد شیعوں کی جمع ہو گئی کہ اس کے بعد دشمن کی ہمت نہیں ہوئی کہ کربلا یا نجف کی طرف نظر کرے۔ درود پڑھ دے محمد تو یہ کوئی انصاف نہ ہوا کہ جب دین پر جان دینے کی بات آئے، جب خطرے کی گھنٹی بجے تو لوگ پتلی گلی سے نکل جائیں، اور جب سب صاف ہو جائے، مسئلہ صاف ہو جائے، سائرن کلیئر کا بچ جائے تو پھر نظر آ جائیں مرد کے بچے ہو تو اس وقت سامنے آؤ جب دین پر دشمن کا کھلا حملہ ہو رہا ہو اور اب اس کے سامنے جان دینے کی بات آئے۔ ٹھیک ہے بعض مسائل کو ممبر سے بولا نہیں جانا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، بڑے عرصے بعد آپ لوگوں کے درمیان میں مجھے موقع ملا ہے اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم پھر سے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے میں بہت واضح طور پر بتا دوں، یاد رکھیے گا یہ علماء ہیں، یہ مراجع ہیں کہ جنہوں نے، یہ رہبر معظم ہیں کہ جنہوں نے آج تشیع کی وہ عزت بڑھائی ہے کہ جب آپ دنیا میں جائیں، جانے کے بعد پاسپورٹ کہیں کا بھی رکھیں اور آپ کہیں میں مسلمان ہوں تو پوچھیں کہ شیعہ یا سنی؟ پھر ایک جگہ بھیڑ گئے، why are you asking شیعہ یا سنی؟ کہ نہیں ہم نے کہا گیا سوال پوچھے، میں نے کہا جو بھی جواب تو کیا فرق پڑے گا۔ پھر میں نے اس ملک میں کسی ایک بڑی شخصیت سے سوال کیا، میں نے کہا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں؟ کہا مولانا آپ بہت حساس ہیں، پوچھ لیے شیعہ سنی کیا فرق نہیں؟ میں نے کہا مجھے جواب چاہیے۔ کہا مولانا ان کو پتا ہے اگر شیعہ ہے نا تو زبان کا پکا ہے۔ یہ میرے مولا کے زمانے کی بات آج ہمارے لیے کیوں سچی ہو رہی ہے؟ اگر حزب اللہ نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو نہیں کیا، اور اگر حزب اللہ نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے تو کر کے دکھایا، اور پتہ چل گیا کہ جہاں پر بھی شیعہ نے زبان دے دی اس نے اس لیے زبان دے دی کہ اس زبان سے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ادا کیا ہے۔ اس نے کیسے ہو سکتا ہے جس زبان سے کلمہ پڑھا جائے، جس زبان سے درود پڑھی جائے، جس زبان سے قرآن پڑھا جائے، وہ زبان چلے اور وہ بات نہ کہے، نفاق دل میں آئے؟ مولا علی کا چاہنے والا گناہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، غلطیاں اس سے ہو سکتی ہیں، اگر نہیں ہو سکتی تو منافقت نہیں ہو سکتی۔ یہ علی کے چاہنے والے کی شان ہے۔ میسم آؤ تو ان کو درخت دکھاتے ہیں۔ مولا یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات، مجھے کوئی درخت دکھا رہے، کوئی نیا درخت ہے۔ اچھا الفاظ میرے ہیں، مفہوم ہے نا میسم؟ چلو اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی پھر سے کربلا کی زیارت نصیب کرے، نجف کی زیارت، کوفہ کی زیارت نصیب کرے، شام کی زیارت، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، جیسے ہی دل سے آواز نکلتی ہیں آنسو نکل آتے ہیں۔ یا میرے مولا ہماری اس دعا کو قبول فرما، درود پڑھ دے محمد پر۔ میسم چلو آقا بسم اللہ،
مولا آگے میزم بیجیے میزم یہ درخت دیکھ رہے زمان کی بات. ہاں میزم اس پر تمہیں تختے دار پہ چڑھایا جائے گا. مجھے معلوم ہے آپ بھی ہوتے تو خوش ہو جاتے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, کل بھی میں نے کہا عاشورہ کو دھماکہ ہوا, 40 میں جلوس 4 برابر ہو گیا. کوئی فرشتے آئے تھے, آپ ہی تھے نا, آپ کے جوان بچے, آپ کی بیٹیاں, آپ کی ماں. میزم اس پہ تمہیں تختے دار پہ چڑھایا جائے گا. مولا آپ کی محبت میں, کہاں میری محبت میں. اور ایک اور خوشخبری دے دو کہ جب تختے دار پہ چڑھایا جائے گا تو تم میرے قصیدے پڑھو گے. تاریخ بتاتی ہے میثم تمار اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے. آپ بھی آج کے میثم تمار ہیں, آج بھی آپ زمانے کے ابو ذر ہیں. مت سمجھیے کہ وہ بڑے تھے اور اب وہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے کل بتایا نا, دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے عدل کے مطابق ان کا احترام ہے. کوئی نہ کہے کہ میثم صاحب نے اب لائن بدل دی اور بے احترامی کی. ان کا احترام بھائی میرے رشتہ داروں میں جناب میثم تمار اور ابو ذر اور سلمان فارسی کے نام رکھے بچوں کے, ان کی بے احترامی نہیں کرتا. لیکن کچھ اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی تم لوگوں نے بھی قربانی دی نہیں دی. کتنے لوگ ایسے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر جن کے گھروں میں شہید ہے, آج بھی انہیں فخر ہے کہ ہمارے گھر میں ایک شہادت واقع ہو گئی. اس ماں کا واقعہ میں نے کل آپ کو بتایا. میثم تمہاری زبان سے یہاں پر میرے قصیدے نکلیں گے. کہا اچھا مولا یہ تو بہت اچھا ہو گیا. مولا کی شہادت واقع ہو گئی. میثم تمار صاحب نے اس درخت کو پانی دینے لگے تو کسی ساتھی نے پوچھا میثم یہ پانی کیوں دیتے ہو؟ ارے یہی تو جگہ ہے جہاں سے میں جنت جانے والا ہوں. جذبہ دیکھا آپ نے, یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں جنت جانے والا ہوں. کیا ہوا ہے؟ کہا جب زمانہ آئے گا تب تم دیکھ لو نا. راز ہے نا, علی کا چاہنے والا ایک نفاق نہیں رکھتا اور ایک راز نہیں اگلتا. ہمارے ممبروں سے میں آپ کو الکافی سے حدیثیں لا کے پڑھا دوں گا. ہمارے ممبروں سے جن چیزوں کو بیان کرنے سے معصومین نے منع کیا ہے, جوش میں آ کے بیان کر دیتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں بابا یہ ہمارے راز ہیں, انہیں ان تک مت پہنچاؤ جو اہل نہیں ہیں. یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ ہماری بہت سی باتیں آپ لوگوں کے پاس امانت ہیں, ہمارے راز ہیں. یہ صرف ان تک منتقل کیے جائیں جو اس کے اہل ہیں. اس لیے کہ جب نااہل اسے سنتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا. تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں دوسرے خیالات آتے ہیں. تو میثم تمار کا کیا ہوا؟ جب میثم تمار کو پکڑ کے لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اچھا میثم کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتا. حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, میری زبان سے صرف حضرت میثم کی شان میں گستاخی نہیں, ہم نے بھی انہی سے نسبت لے لی. تو جناب میثم کو کاسولی پہ چڑھا دو. وہی درخت تھا جس پر چڑھانے کا وعدہ میرے مولا نے کیا تھا. لوگ دیکھ رہے تھے, میثم کا چہرہ کھل گیا. کہا میثم تم خوش ہو رہے, تم کو دار پہ چڑھایا جائے گا. ظاہر عبید اللہ نے زیادہ تھا, اگر میں غلطی نہیں کرتا. کہاں میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرے مولا نے اتنے سال پہلے بتایا تھا, انتظار تھا. ایک اور بھی بات میرے مولا نے کہی تھی, تو پوچھنے والوں نے وہاں پر پوچھا کہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا میرے مولا نے کہ میں یہاں پر چڑھ کر موت سے پہلے میرے مولا کے فضائل بیان کروں گا. تو علی کی فضائل بیان کرنے والے تو تختے دار پہ بھی تو فضائل بیان کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے نفاق نہیں کرتے, علی کے چاہنے والے امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور علی کے چاہنے والے جب وقت آئے تو میدان سے بھاگتے نہیں, میدان سے بھاگتے نہیں ہیں. اور جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس زمانے میں میرے مولا کی مدد کر رہے ہیں. مشکل بات ہے نا, مشکل بات ہے. پتہ نہیں سنا ہے نہیں سنا. جنگ صفین کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہے. جنگ صفین ختم ہو گئی,
میرے مولا اپنے اصحاب کے ساتھ اسی طرح سے بیٹھے تھے، افسوس کر رہے تھے کہ کاش لوگ علی کو پہچان لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ سب بیٹھے تھے، کچھ شہداء تھے، ان کو دفنایا گیا۔ دو بھائی ذرا سا آگے بڑھے، مولا اجازت ہو تو یہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، عمر مت دیکھیے کس کی عمر کتنی ہے۔ مولا ہم دونوں نے تو آپ کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کیا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے۔ مولا نے کہا تم لوگوں نے ساتھ دیا ہے، تم میرے ساتھی ہو، گلے لگایا۔ کہ مولا ایک درد ہے دل میں۔ کہ کیا درد ہے؟ کہ مولا ہم ہیں تو تین بھائی، ہم دو آپ کے ساتھ آ گئے اور جنگ صفین میں جنگ کرنے کا ثواب آپ کی رکاب میں، آپ کی حمایت میں آگے بڑھنے کا ثواب ہمیں مل گیا۔ وہ ایک ہمارا جو بھائی تھا نا وہ پیچھے رہ گیا۔ مولا نے فرمایا وہ پیچھے کیوں رہ گیا؟ اور پیچھے رہ گیا وہ ثواب سے محروم رہ گیا۔ تو میرے مولا نے فرمایا بھائی کیوں پیچھے رہ گیا؟ مولا جب آپ کا خط آیا نا، مولا نے لوگوں دعوت دے دی تھی، امام حسین نے بھی دعوت دے دی تھی، اور جب آپ کا خط آیا تو ہم تینوں بھائی خوش ہو گئے، چلو بھائی ہم مولا نے بولا ہے زمانے کے امام آپ کو خط لکھے تو کیا حشر ہو ہمارا، ہماری تو روح ہی قبض ہو گئی قسم سے۔ امام نے خط لکھے ہوئے ہم پڑھتے نہیں، امام نے خط میں لکھا ہے اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ امام نے خط میں لکھا ہے اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہ پہ مت بھیجو جہاں پر تعلیم سے وہ دین سے دور ہوتی ہیں، ہم وہ خط پڑھتے ہی نہیں۔ خط تو آئے ہوئے ہیں، پڑھنے کی بات ہے، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کون غیرت مند ہے کون بے غیرت ہے، اس کی بات مجھے نہیں کرنی ہے۔ کہ مولا جب خط آیا ہم اتنے جوش میں آئے کہ ہم تینوں تیار ہوئے اور امی کو خداحافظ کر کے جانے لگے۔ امی نے کہا کہاں جا رہے بھائی؟ اب مولا نے بلایا۔ اب بلایا ہوگا سنو تو کیا کہا دو جائیں گے ایک ٹھہرے گا۔ مولا پیروں سے زمین بھی کر گئی، دو جائیں گے اور ایک ٹھہرے گا۔ اب ہم پریشان، ہوگا کیا؟ کہا قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے گا وہ جائے گا، جس کا نہیں نکلے گا وہ ٹھہر جائے گا۔ ہم دونوں کے نام کا قرعہ نکل گیا۔ کہا تیسرے بھائی کا کیا ہوا؟ کہا وہ گریا کرتا رہا، بیٹھ گیا امی کے پاس۔ کہا اس کے دل میں، اب پوری توجہ، اس کے دل میں یہ خواہش تھی، نہج البلاغہ سے بھرا، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ آئے اور میری مدد کرے۔ کہا مولا وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا آپ کی مدد کے لیے، گڑ گڑا کے رو رہا تھا جیسے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے۔ مولا نے تاریخی جملہ فرمایا، تمہارا بھائی تو تمہارا بھائی، اگر قیامت تک کوئی میرا چاہنے والا آتا ہے اور دل میں سوچتا ہے مولا کاش ہم صفین میں آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے، خدا کی قسم کھاتا ہوں، علی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے اس قیامت تک آنے والے شخص کو میرے ساتھ صفین کے میدان میں جنگ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرے مولا کے چاہنے والوں عزیزوں، سمجھ آئی ہم کس مقام پر ہیں؟ ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے سینہ ٹھوک کے گناہ نہیں کیا ہے۔ اور گناہ ہوتا تو بعض مرتبہ اس امید پہ کہ چلو گناہ تو ہو گیا، ہم کسی طرح سے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، لیکن ہم ائمہ معصومین کے خائن نہ بنیں، اس لیے کہ انہوں نے زمین پر آ کر انسانیت کے لیے قربانی دی ہے، اور اس قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم ان کی ساری باتوں کو نہیں بھی مانتے ہیں تو کم از کم ان کے دین کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ بہت بڑی بات ہے کہ میرے مولا امیر المومنین کو کبھی صفین میں جنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی جمل میں جنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی نہرمان میں جنگ کرنی پڑتی ہے۔ 25 سال ویسے گزار دیے، 4.5 سال ویسے گزار دیے تقریباً۔ کیا میرے مولا کے ساتھ زیادتی ہوئی تاریخ میں؟ اس کے بعد آج بھی دیکھیں ایک عجیب واقعہ بتاتا، آپ درود پڑھ دیں محمد والا۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والا۔
یعنی میرے مولا کی مظلومیت قیامت تک چلنے والی ہے، اس لیے کہ آج بھی لوگوں کے دل میں میرے مولا کا بغض نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل میں بغض نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اوپر سے کوئی مشکل چلی آ رہی ہے۔ میرا نقطہ توجہ فرما رہے ہیں، ورنہ کائنات کی وہ ہستی کہ جس کو رسول اکرم نے اپنے دوست پہ بٹھایا ہے، جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد فتنہ ہوگا تو ہم کس سے رجوع کریں؟ کہا پوری دنیا اس طرف جا رہی ہو، شیعہ کتابوں کو مت دیکھیے، سنی کتابیں اٹھائیں، اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، یا رسول اللہ فتنے کا زمانہ آئے گا، لوگ اس طرف جا رہے ہوں گے تو ہم کس طرف جائیں؟ رسول اکرم نے فرمایا اگر سب اس طرف جا رہے ہوں اور علی اس طرف جا رہے ہوں، علی کے پیچھے جانا، اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یار میں چھوٹا سا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کی توجہ اتنی ہو گئی، دنیا والوں سے، خلافت کو ماننے والوں سے ایک سوال کر لیں کہ چلو تم نے خلافت کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں دے دی، ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ اس کو خلیفہ تم نے بنا لیا، اتنا مانتے ہیں، یہ بتاؤ کیا شریعت کا بھی اختیار اس کے ہاتھ میں آ گیا؟ کیا شریعت کا بھی اختیار اس کے ہاتھ میں آ گیا؟ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو حکومت پر بیٹھ جائے اس کے ہاتھ میں شریعت کا اختیار آ جائے، ورنہ یزید بھی تو بیٹھ گیا تھا۔ بھئی قانون قانون ہے، پہلے سے لے کر آخر تک چلے گا۔ اگر خلافت کے مسند پر بیٹھنا شریعت کا اختیار دے دیا جاتا ہے، اب میں آپ کو لے جاتا ہوں اس نقطے کی طرف جس پر توجہ رکھیے گا اور جس پر احترام سے گفتگو کیجیے گا، انسلٹ مت کیجیے گا، اس لیے کہ انسلٹ کرنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ جب تیسری خلافت ختم ہوئی اور چوتھی خلافت کا واقعہ آیا تو لوگ امٹ کر مولا کے پاس آئے نا، نہج البلاغہ عبداللہ ابن عباس، مولا اب کوئی چارہ نہیں، آپ خلافت قبول کر لیں۔ مولانا فرمایا جوتی دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا کیا قیمت ہے اس کی؟ اب تو اتنی پھٹ گئی ہے کہ اب اس کی کوئی قیمت نہیں۔ عجیب حکومت کی بات تم لے کر آئے ہو، میرے لیے اس جوتی سے بھی کم ارزش رکھتی ہے، مگر یہ کہ میں کسی مظلوم کو اس کا حق دلاؤں۔ یہ میرے مولا کا سٹینڈ یہاں پر۔ جب دوسرے خلیفہ نے ایک شورا بنائی، اس شورا میں طے کیا گیا، نام نہیں لکھا، فلاں اگر جس طرف ہوگا اس طرف کے شخص کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اس فلاں صاحب نے کیا کیا؟ بہت اچھا ہوگا اگر آپ then I was guided ثم اهتديت، تو پھر میں ہدایت پا گیا، ایک بار پڑھ ڈالیں، بہت آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ میرے مولا 6 لوگوں میں بیٹھے ہیں اور کہا گیا کہ اگر یہ 3 دن میں فیصلہ نہ کرے تو سب کی گردن اڑا دیں، شریعت کا قانون بنا۔ غور کیجئے گا، تاریخ میں میرے مولا کے 2 فیصلے ایسے ہیں کہ اگر وہ فیصلے نہ کرتے تو آج تاریخ کا رخ کہیں اور ہوتا، لیکن میرے مولا نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ کیا کہا گیا؟ جب شورا کا نہیں معلوم، دوسرا دن تھا، تیسرا دن تھا، 6 لوگ بیٹھے تھے، اے علی ہم تمہیں خلیفہ معین کرتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ تم عہد کرو کہ قرآن پہ عمل کرو گے۔ میرے مولانا نے فرمایا میری زندگی عملی قرآن ہے، میری زندگی عملی قرآن ہے، مجھے کہہ رہے ہو جو عین قرآن ہے۔ تو علی دوسری شرط یہ ہے، غور کیجئے گا، ایک جملہ پوری ہسٹری کو بدل جاتا ہے۔ اے علی تم قبول کرو، عہد کرو
کہ سنت رسول پر عمل کرو گے. میرے مولا نے فرمایا میری زندگی میں قرآن اور سنت رسول کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے. ہو گئی بات. اے علی اب دیکھیں تم قبول کرو کہ سنت شیخین پہ عمل کرو گے, تم سنت شیخین پہ عمل کرو گے. میں ہوتا تھا کہ مولا خدا کے واسطے کہہ دیجئے پھر عمل نہ کرنے کون. میں تو یہ کہتا تھا, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. مولا حالات خراب ہیں, پکڑ لیجئے حکومت کو کسی طرح سے, سیاست ہے. مولا نے فرمایا میں پہلی 2 شرط پہ تو ابھی بھی عمل کر رہا ہوں. میرا اب یہاں سوال آتا ہے جو آپ پوری توجہ کر رہے ہیں نا, یہ جو آپ نے شیخین کی سنت کو شریعت بنا دیا یہ کہاں سے آیا؟ میرے سوال کا جواب تو چاہیے نا کہ یہ سنت شیخین کو تم نے شرط دین خلافت قرار دے دیا. مجھے بتاؤ واقعاً شریعت میں کہیں ہے کہ جو پہلے خلیفہ تھے, دوسرے خلیفہ تھے, انہوں نے جو عمل کیا ہے اس پر تم عمل کرو گے؟ بابا اگر اس پہ عمل کرنا ہوتا تو بار بار کہنے والے کیوں کہتے لولا علی لہلک العمر؟ تاریخ میں لکھا ہے. تو جو میرے مولا سے پوچھ کے فیصلے کر رہا ہے, پتا چل رہا ہے نا کہ تم نے دین کو پوری طرح سے نہیں سمجھا. میں اختلافی نوٹ کو احترام سے بیان کر رہا ہوں. اگر تم نے دین کو سمجھا ہوتا تو مسلسل یہ نہ کہتے کہ اے علی تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ کوئی تکلف کی بات تو نہیں ہے, یہ مکے میں تو نہیں کہا, یہ رسول اکرم کے زمانے میں تو نہیں کہا, یہ اس وقت کہا ہے جب تخت خلافت پر بیٹھ گئے ہیں اور جہاں مشکل آئی ہے وہاں پر یہی کہا ہے جاؤ ابو الحسن سے سوال کر لو. اس لیے انہیں پتا تھا کہ رسول مدینۃ العلم ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. مدد مشکل ہمارے ساتھ, ہم نے نہ خود سمجھا نہ دوسروں کو سمجھایا. آج اگر ہماری مجلسیں مدلل انداز میں, بہتر انداز میں, احترام کے دائرے میں آگے بڑھ رہی ہوتی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ لوگ حق کی طرف نہ آتے. عزیزوں اپنی غلطی کا احساس کرو, آج بھی وقت ہے, اس لیے کہ اس دین کو تو زمانے کے صاحب آ کر پوری دنیا پر حاوی کر دیں گے. میرا اس میں کتنا حصہ ہے؟ میرا حصہ مجھے آج اپنانا ہے. اگر آج میں نے حصہ اپنا لیا تو اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے قبر میں ڈال دیا جاؤں یا قبر کے باہر ہوں. جو دعائیں عہد پڑھتے بزرگان تو پڑھتے ہی ہوں گے, اللہم ان حالا بینی و بینہ الموت. پالنے والے اگر میرے اور میرے آقا کے ظہور کے درمیان میں موت حائل ہو جائے تو ایسا کرنا فاخرجنی من قبری, مجھے میری قبر سے نکال لینا. ایسی حالت میں نکالنا, معتذرن کفنی, اپنا کفن باندھ رہا ہوں, شاہرن سیفی, اپنی شمشیر نکال رہا ہوں, اور جو بلانے والی ہستی ہے اس کو میں لبیک کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ انہوں نے کربلا کے شہداء کے خون کا بدلہ لینا ہے نا, انہوں نے کربلا کے شہداء کے خون کا بدلہ لینا ہے. اور ہم تو تڑپ رہے ہیں. دعائے ندوہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا, کہاں ہے وہ امام
جو کربلا کے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں، تم جب گریہ کرتے ہو ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ ہمارے جد پر کوئی روتا تو ہے، ہمارے جد پر کوئی آنسو تو بہاتا ہے۔ ہاں یاد رکھنا، میں صبح اور شام کربلا کے واقعے کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ مولا کون سی بات پر زیادہ روتے ہیں؟ علی اکبر کے سینے پر برچی پر روتے ہیں، مولا قاسم کے لاشے کے پامال ہونے پر روتے ہیں، مولا اتنا بتا دیجئے اور محمد کے لاشے پر روتے ہیں یا شیش ماہے کے گردن کے چھٹنے پر روتے ہیں یا عباس علمدار کے بازوؤں پر روتے ہیں یا جناب سکینہ کی مشق پر روتے ہیں یا میرے آقا کے بدن پر روتے ہیں؟ زیارت ناہیہ میں میرا سلام ہو، زمانے کے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بدن پر کہ جب گھوڑے سے نیچے آیا تو زمین پر نہ آیا۔ جناب زینب دوڑی ابن سعد اما ترى ان يقتل ابن رسول اللہ۔ ابن سعد یہ کیا ہو گیا؟ تو نہیں دیکھ رہا رسول کا نواسا شہید ہو رہا ہے؟ آزادانو کربلا میں خوشی کے شادیانے بجے، لقد قتل الحسین کی آوازیں بلند ہوئی، جناب زینب دوڑی بیٹا سجاد تمہارے بابا شہید ہو گئے۔ امام نے ایسا تھامی، بوبی پردہ ہٹائیے، میں جاؤ جہاد کرو۔ پردہ ہٹایا، بوبی نے سہارا دیا، بس کیا دیکھا؟ ایک وقت زبان سے نکلا السلام علیکم یا ابتا، بابا میرا سلام ہو۔ بوبی تڑپ گئی، بیٹا بھائی بابا شہید ہو گئے، میرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہ نہیں بوبی، وہ دیکھیے میرا بابا، میرے بابا کا سر، رسول کے نواسے کا سر تاریخ میں پہلی مرتبہ نیزے پہ رکھا گیا۔ زمانے کے امام روتے ہوں گے جن ہونٹوں کو رسول نے پیار کیا، جس حسین کو گودی پالا اس کا سر بدن سے جدا نیزے پہ اٹھایا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، رسول کا نام آتا ہے، آل رسول کا نام آتا ہے، امام حسین کا نام آتا ہے، جناب زہر ہماری آنکھوں سے آنسو جاتے۔ پالنے والے ہمیں ان کی شفاعت سے محروم مت کرنا۔ پالنے والے ہماری موت کو اہل بیت کی محبت برقرار دے دے۔ پالنے والے تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کربلا، شام، نجف، کاظمین، مشہد، سامراء، مکہ، مدینہ سب کی زیارت نصیب فرما دے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ ہمیں اپنے علماء، مراجع، رہبر معظم، قائد محترم سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں متحد ہو کر دشمنان اہل بیت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ جو عزاداری میں خلوص نیت کے ساتھ خدمت کر رہا ہے اس کی زندگی میں صحت، سلامتی، عافیت اور برکت عطا فرما دے۔ ہمارے ان آنسوؤں کو شفاعت کا ذریعہ قرار دے دے۔ جناب زہرا کی شفاعت ہمارے نصیب میں شامل فرما۔
پالنے والے بہت سی حاجتیں ہیں دلوں میں، ان آنسوؤں کا واسطہ ان حاجات کو روا فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ میں ایک بار پھر درخواست کروں گا، ان آنسوؤں کے ساتھ ایک بھائی ابھی انتقال ہوا ہے ہمارے ایک دوست کے ماموں، اور اشفاق حیدر بھائی اور باقی مرحومین کے بھی جہاں نام لیے ہیں، ان آنسوؤں کی برکت سے ان تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔